عمر 18 سال ہے. جو بیان ہے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. میری عمر 18 سال ہے. کاسٹ جو ہے وہ شیعہ ہے. دعا زہرا کا یہ پہلا لفظ تھا, پہلا بیان. دعا زہرا نے حلفیہ بیان ریکارڈ کرایا. جناب دعا زہرا نے پہلے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے پسند کی شادی کی تصدیق. عدالت نے سوال کیا مہدی کاظمی آپ کے کون ہیں؟ دعا زہرا نے کہا کہ میرے بابا ہیں. عدالت نے سوال کیا آپ کے والد کا کہنا ہے کہ آپ کو ظہیر نے اغوا کیا. دعا نے جواب دیا میں خود. عدالت نے مہدی کاظمی کی مداخلت پر والد کو جھاڑ پہ لا دی. عدالت کا کہنا تھا کہ آپ چپ رہیں. عدالت نے والد کو دوبارہ بولنے سے بھی روک دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب, یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے. تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب دعا زہرا کیس میں آج مہدی کاظمی کی یہ خواہش تو پوری کر دی گئی کہ دعا زہرا کو ان کے سامنے پیش کر دیا گیا, لیکن آج جس طرح سے عدالت میں مناظر دیکھنے کو ملے, یقین جانیے دل کافی زیادہ افسردہ ہے. کس طرح سے ماں باپ ایک بچے کو پیدا کرتے ہیں اور کس طرح سے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے, لیکن آج جس طرح سے ایک ماں باپ کی عدالت میں سبکی ہوئی, یہ دیکھ کر دل کافی افسردہ ہے. بہت جذباتی مناظر آج عدالت میں دیکھنے کو ملے. کس طرح سے دعا کاظمی کے والدہ نے اس کو سینے سے لگانے کی کوشش کی, اس کو گلے لگانے کی کوشش کی, لیکن پولیس اہلکاروں نے منع کر دیا. پولیس اہلکاروں نے کہا کہ جناب سماعت ہو جائے اس کے بعد آپ مل لیجیے گا. کس طرح سے عدالت نے دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی کو خاموش رہنے کے لیے کہا, باقاعدہ ان کی سرزنش کی, ان کو چپ کرایا گیا. اس کو دیکھ کے بھی دل کافی زیادہ افسردہ ہوا, اور دل زیادہ افسردہ اس بات پر ہوا کہ کس طرح سے مہدی کاظمی جو کہ کاوشیں کر رہے تھے, کوششیں کر رہے تھے, جدوجہد کر رہے تھے, لڑائی لڑ رہے تھے, ایک جنگ لڑ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کی بچی کو بازیاب کرایا جا سکے. جب وہ بچی ان کے سامنے آئی تو یقین جانیے صرف نام سے جانتی تھی یا یہ چاہتی تھی کہ جناب یہ میرے بابا ہیں, والد ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے والدین کو پہچاننے سے انکار کر دیا. کہاں تربیت میں کوتاہی رہ گئی, یہ ایک الگ بحث ہے, اس پر کسی اور دن بات کریں گے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عدالت میں کیا کچھ ہوا. عدالت میں دعا زہرا نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اس بات کی حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ جناب وہ اپنی مرضی کے ساتھ گئی ہے, اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے, اس نے اپنی منشا سے نکاح کیا ہے, اپنی پسند سے نکاح کیا ہے, اور ظہیر احمد اس کا شوہر ہے. ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ اغوا کا جو مقدمہ ہے وہ بے بنیاد ہے, اس کے والد جو الزامات لگا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. جناب جو مناظر آج عدالت میں دیکھنے کو ملے وہ آپ کے سامنے ایز اٹ از جیسے دیکھا ویسے آپ کے سامنے رکھوں گا. جناب کمرہ عدالت میں والدہ نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, گلے لگانے کی کوشش کی دعا زہرا کو, لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا. جب آج سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے کہا کہ پہلے ہم معمول کے مقدمات سنیں گے, کارروائی چلائیں گے, اس کے بعد اس کیس کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی. جناب ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ معاملہ فوری سماعت کی نوعیت کا ہے, لیکن عدالت نے جواب دیا کہ پہلے ہم معمول کے مقدمات سنیں گے, اس کے بعد اس کی کہانی جو سارا معاملہ یہ دیکھا جائے گا. جسٹس جنید غفار صاحب نے کہا کہ اے جی صاحب اس میں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, عدالتی کارروائی میں خلا نہ ڈالیں, ڈسٹرب نہ کریں, مداخلت نہ کریں. پھر دعا زہرا کیس کا معاملہ شروع ہوا. عدالت نے صحافیوں کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا. دعا زہرا کیس کی سماعت شروع ہوئی. دعا کو عدالت نے بیان کے لیے کٹہرے میں بلایا. جب کٹہرے میں بلایا گیا تو دعا زہرا کو جو ویٹرن باکس ہوتا ہے نا, وہاں پر لا کے کھڑا کیا گیا. دعا زہرا نے حلفیہ بیان ریکارڈ کرایا. جناب دعا زہرا نے پہلے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے پسند کی شادی کی تصدیق کی. دعا زہرا نے کلمہ پڑھ کر یہ بیان دیا کہ میں پسند کی شادی کی تصدیق کرتی ہوں. اور جناب دعا زہرا نے حلفیہ بیان ریکارڈ کرایا. میری عمر 18 سال ہے, جو بیان ہے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. میری عمر 18 سال ہے, کاسٹ جو ہے وہ شیعہ ہے. دعا زہرا کا یہ پہلا لفظ تھا, پہلا بیان تھا. میں نے مرضی سے شادی کی ہے, دعا زہرا کا یہ کہنا تھا. عدالت نے سوال کیا مہدی کاظمی آپ کے کون ہیں؟ دعا زہرا نے کہا کہ میرے بابا ہیں. عدالت نے سوال کیا آپ کے والد کا کہنا ہے کہ آپ کو ظہیر نے اغوا کیا. دعا نے جواب دیا میں خود اپنی مرضی سے گئی. عدالت نے سوال کیا پولیس نے آپ کو کہاں سے برآمد کیا. دعا زہرا نے کہا کہ مجھے چشتیاں سے پکڑا گیا ہے. عدالت نے سوال کیا اب آپ کس کے ساتھ جانا چاہتی ہیں. دعا زہرا نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں.
جناب یہ سارا معاملہ تھا، اور بچی کا کہنا ہے کہ وہ خود گئی تھی، پنجاب میں شادی کی، یہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا کہنا تھا۔ پھر اس کے بعد جو دلائل شروع ہوتے ہیں نا وہ شروع ہوئے۔ بچی کو بازیاب کرا لیا گیا ہے، پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا، یہ جناب وکیل کے کہنے کی جانب سے کہا گیا۔ عدالت نے سوال کیا مقدمہ کیا تھا اور اغوا ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ فی الحال اغوا کا الزام ثابت نہیں ہوا، ایڈوکیٹ جنرل نے یہ اہم بیان دیا ہے۔ جناب جو دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی کا وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ لڑکی کو کہیں بیرون ملک لے جایا گیا تھا۔ وکیل کا یہ کہنا تھا کہ چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت مقدمے میں دفعات کا اضافہ کیا جائے۔ یہ تمام باتیں انہوں نے کہی۔ اس دوران جناب جب یہ بات ہو رہی تھی اور دعا زہرا نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، تو ان کے والد نے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ عدالت نے مہدی کاظمی کی مداخلت پر والد کو جھاڑ پہ لا دی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ آپ چپ رہیں۔ عدالت نے والد کو دوبارہ بولنے سے بھی روک دیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ کے وکیل موجود ہیں، وہ بات کریں گے، وہ بتائیں گے جناب ساری چیزیں۔ والدین کے وکیل کی دعا کے والدین جو والدین ہیں دعا کے والدین کی، انہوں نے درخواست کی کہ جناب ہماری ملاقات کرائی جائے۔ وکیل نے کہا کہ دعا سے ملاقات کرائی جائے، جب ان کے وکیل نے بھی بیان دیا۔ عدالت نے پھر سوال کیا ہم نے آپ کو منع کیا ہے کیا؟ انہوں نے سوال کیا کہ بھائی ہم نے منع کیا ہے۔ وکیل نے کہا پولیس ملنے نہیں دیتی۔ عدالت نے کہا کیا آپ والدین سے ملنا چاہیں گی؟ یہ دعا سے سوال کیا۔ دعا زہرا نے والدین سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب وہ اپنے والدین سے ملنا نہیں چاہتی تو آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ عدالت نے دعا کے والدین کو نہیں بلکہ ان کے وکیل کو یہ بات بولی۔ جناب عدالت نے دعا زہرا کو پناہ کے لیے شیلٹر ہوم بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ دعا زہرا کا میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا گیا۔ عمر کا تعین کر کے 2 روز میں رپورٹ پیش کی جائے اور اس کی سماعت 8 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ دعا زہرا نے اپنے والدین سے ملنے سے انکار کیا۔ جو مہدی کاظمی کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ والدین سے ملاقات کرنا ضروری ہے۔ دعا زہرا نے کہا کہ میں نہیں ملنا چاہتی۔ اچھا جی۔ وکیل مہدی کاظمی کا کہنا تھا کہ پھر آپ بچی کو دارالامان بھیجنے کا حکم دیں۔ فی الحال چائلڈ میرج رجسٹر ایکٹ کے تحت کوئی مقدمہ درج نہیں ہے، یہ عدالت کا کہنا تھا۔ ابھی کتنی عمر ہے بچی کی؟ عدالت نے سوال کیا۔ بچی کو جب اغوا کیا گیا عمر 14 سال تھی۔ مہدی کاظمی جو کہ دعا زہرا کے والد ہیں ان کے وکیل نے کہا آپ اغوا کی شک پڑھیں۔ اے جی صاحب بتائیں کیا اغوا کا مقدمہ بنتا ہے؟ عدالت نے سوال کیا۔ آپ نے غور سے سننا ہے ساری چیزیں۔ اگر پنجاب میں شادی ہوئی تو یہاں چائلڈ میرج ایکٹ کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، ایڈوکیٹ جنرل کا یہ کہنا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں جمعہ 10 جون کو انہیں پیش کیا جانا ہے، ایڈوکیٹ جنرل نے کہا۔ اگر عمر کم ہے تو پنجاب کا میرج رجسٹر ایکٹ کا اطلاق ہوگا، جسٹس جنید غفار نے کہا۔ عمر کا تعین ضروری ہے، آپ کا گمشدگی کا کیس تو ویسے ہی غیر مؤثر ہو گیا ہے، یہ عدالت نے جواب دیا، کیونکہ یہ اغوا کا مقدمہ درج کرایا گیا تھا۔ تو جناب عدالت نے کہا کہ آپ کا جو گمشدگی کا کیس ہے تو ویسے ہی غیر مؤثر ہو گیا ہے، اغوا کا کیس تو ہے ہی نہیں، بچی خود کہہ رہی ہے اغوا نہیں کیا گیا، ہم تو پھر آپ کو تھوڑا سا موقع دے رہے ہیں، یہ عدالت نے کہا۔ عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو تھوڑا سا موقع دے رہے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن اغوا کا کیس تو بنتا ہی نہیں ہے، بچی خود کہہ رہی ہے کہ اغوا نہیں کیا گیا۔ جناب یہ تمام سارے معاملات تھے، یہ تمام چیزیں تھیں آج کی عدالت میں، جو تمام چیزیں نا یہ حرف بائی حرف، ورڈ بائی ورڈ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ فیصلہ آپ کیجئے، میں اپنی کوئی رائے دینا نہیں چاہتا، میں آپ کے سامنے صرف وہ بات کرنا چاہتا تھا جو آج عدالت میں ہو۔ تو فیصلہ آپ کیجئے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ سلمان مرزا کو دیجئے اجازت۔ ویڈیو اچھی لگی تو جناب میرے چینل کو سلمان مرزا آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ زندگی رہی، صحت رہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔